نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو چند ایسے آسان عمل بتائے ہیں کہ جس کی برکت سے انسان کے گناہ بھی مٹتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ کون ایسا مسلمان ہے جس کی یہ خواہش نہیں ہے کہ اس کے گناہ مٹا دیے جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑے درجات اس بندے کو نصیب ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندے کے درجے کا بڑھ جانا یہ ایک بہت بڑی اس کے لیے کرامت ہے اور شرافت ہے اور بزرگی ہے کہ اللہ کے نزدیک اس بندے کی قدر بڑھ جائے گی۔ وہ عمل کون سے ہیں؟ سنن الترمذی کی حدیث صحیح ہے اور امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 586 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات۔ فرمایا کیا میں تمہیں ایسے عمل نہ بتاؤں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ گناہ مٹ جاتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے، تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، مشقت کے وقت میں، تکلیف کے وقت میں جب وضو کر رہا انسان پر شاق ہو، اس وقت میں کامل، مکمل اور اکمل وضو کرنا اور وضو کی سنتوں کو، آداب کو ملحوظ رکھ کر وضو کرنا، اس سے فرمایا کہ بندے کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا فرمایا وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مساجد کی طرف کثرت سے قدم اٹھا کے جانا، یعنی بار بار جانا کہ انسان اپنے قدموں پہ چل کر جاتا ہے۔ ایک حدیث میں موجود ہے کہ ایک قدم اٹھانے پر انسان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور دوسرا قدم رکھنے پر یا اٹھانے پر انسان کو نیکیاں اور درجات ملتے ہیں۔ تو یہ دوسری بات حضور نے فرمائی۔ اور تیسری بات فرمایا وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، فرمایا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اس میں بڑا شرف ہے، بڑی فضیلت ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث صحیح ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنی مجلس میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے مغفرت کی اور رحمت کی دعا مانگتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہم ارحم، اے اللہ اس کی بخشش فرما دے اور اس پر رحم فرما دے۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت میرے گناہوں کو بخش دے اور مجھ پر رحمت فرمائے، اسے چاہیے کہ وہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے۔ امام ابن ماجہ سند صحیح کے ساتھ حدیث روایت کرتے ہیں کہ چند صحابہ کرام نے مغرب کی نماز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی اور پھر اس کے بعد کچھ صحابہ کرام عشاء کے انتظار کے لیے بیٹھ گئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام فجاء رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسرعا قد حفظہ النفس، آپ بڑی تیزی کے ساتھ تشریف لے آئے، آپ کو سانس چڑھا ہوا تھا اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابشروا، تمہیں بشارت ہو، ھذا ربکم قد فتح بابا من ابواب السماء، تمہارے رب نے آسمان کا ایک دروازہ کھولا ہے، یباہی بکم الملائکہ، تمہارے اوپر اللہ فرشتوں پہ فخر فرما رہا ہے کہ میرے بندے ان نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اور اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا ہے انظروا الی عبادی، میرے بندوں کی طرف دیکھو، قد قضوا فریضۃ، انہوں نے ایک فرض ادا کر لیا ہے، وہم ینتظرون اخری، اور وہ دوسرے کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑا عظیم عمل ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ امام ترمذی نے سورۃ صاد کی تفسیر میں ایک حدیث نقل کی ہے جو سند کے اعتبار سے صحیح ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام سے یہ پوچھا، یہ خواب کا معاملہ ہے، اللہ نے پوچھا فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، میرے محبوب مالا اعلیٰ کس بارے میں بحث کر رہے تھے؟ تو سرکار نے عرض کی کہ ربی انت عالم، تو بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت کا فیض نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ تو پھر حضور نے عرض کی فی الکفارات، اے اللہ وہ کفارات کے بارے میں بحث کر رہے تھے، اور کفارہ کیا ہے، یعنی گناہوں کا کفارہ کیا ہے؟
المکث فی المساجد بعد الصلوات، نمازوں کے بعد مسجد میں ٹھہرا رہنا، والمشی علی الاقدام الی الجماعات، اور اپنے قدموں پر چل کے جماعت کی طرف آنا، نماز کے لیے آنا، واسباغ الوضوء فی المکارہ، اور مشقت کے وقت میں انسان کا کامل اور مکمل وضو کرنا۔ فرمایا من فعل ذلک عاش بخیر ومات بخیر، کہ جو بندہ یہ کام کرے گا وہ خیر کے ساتھ زندہ رہے گا اور خیر کے ساتھ فوت ہوگا۔ وکان من خطیئتہ کیوم ولدتہ امہ، اور وہ گناہوں سے یوں پاک ہو جائے گا جیسے اسے پہلے دن ماں نے جنم دیا تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ آسان عمل جو ہم روزانہ کی بنیاد پہ کر سکتے ہیں، نماز کا انتظار کرنا یا مسجد کی طرف جانا، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ تو اگر اس کی پابندی کریں گے تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے گناہ بھی بخشے جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں بندے کے درجات بھی بلند ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔